نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی جے ہو جئی بھی ہاں میں ہاں سرکار دی نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی جے ہو جئی بھی ہاں میں ہاں سرکار دی کیوں پھراں میں منگتیاں تو منگ دی کیوں پھراں میں منگتیاں تو منگ دی میں تے منگتی ہاں خدا دے یار دی میں تے منگتی ہاں خدا دے یار دی نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی ہو جی بھی ہاں سرکار دی جنہ درد ٹکڑے کھا لے جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لے غلط کر دینے عرشوں پار دی نعرہ تکبیر شان حبیب خدا عظمت و شان حبیب خدا عظمت و شان تاجدار انبیاء تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لے جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لے غلط کر دینے عرشوں پار دی غلط کر دینے عرشوں پار دی نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی جے ہو جئی بھی ہاں میں ہاں سرکار دی لہراں بہراں ہو گئیاں گر وچ میرے لہراں بہراں ہو گئیاں گر وچ میرے جد دی کیتی نوکری سرکار دی جد دی کیتی نوکری سرکار دی نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی جے ہو جئی بھی ہاں میں ہاں سرکار دی نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی جے ہو جئی بھی ہاں میں ہاں سرکار دی سبحان اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم محمد رسول الله آمنت بالله صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله بے درود و سلام تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اور بے حد حمد و ثنا خالق محمد مصطفیٰ دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اس گھر کے خوش نصیب مکینوں کو جنہوں نے 22 کون و مکان کی یاد میں آج کی محفل میلاد سجائی ہے صاحبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنا میرے جملے پر غور کریں میں کیا کہنے لگا ہوں نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کما حق و تعریف کرنا کسی بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہے پھر بندے بھی خاص حد تک مخصوص رہتے ہیں کچھ اپنی زندگی میں اپنا علاقہ تک ہی صحیح نہیں دیکھ سکتے کچھ 2-4 شہروں کو جانتے ہیں چلے اس سے بھی آگے بات بڑھاتے ہیں ہوں گے کچھ ایسے بھی جو ملکوں پھرنے والے ہیں لیکن ان کے بس کی بھی بات نہیں کہ جو نبی پاک کی تعریف کا حق ہے وہ ادا کر سکے پھر کچھ تو زمین پر رہنے والے ہیں ایک مخلوق ایسی بھی ہے جو آسمانوں پر رہتی ہے اور اس کو سیاحین فرشتے کہا جاتا ہے پھر ان فرشتوں سے بھی اعلیٰ فرشتے ہیں مراتب کے اعتبار سے امور کے اعتبار سے جو ان کو کام دیے گئے ان کے اعتبار سے ان کے بس کی بات بھی نہیں کہ وہ میرے نبی کی کما حق کو تعریف کر سکے وجہ کیا ہے کسی کی تعریف کرنے کے لیے اس کی حقیقت کو جاننا ضروری ہے دیکھیے ہم ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں اور یاد رکھیں جو جتنا کسی کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی وہ اسے جانتا ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کو چونکہ خدا کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے اس لیے نبی پاک کی تعریف مخلوق میں کسی کے بس کی بات نہیں ہے اب رب پر سب حقیقتیں کھلی ہیں رب جو کہ ذرے ذرے کو جانتا ہے قطرے قطرے کو جانتا ہے خالق ہے
جو ہو چکا اسے بھی جانتا ہے، جو ہونے والا ہے اسے بھی جانتا ہے، اور جو ہو رہا ہے اسے بھی اللہ جانتا ہے۔ وہ جو کائنات کے ہر راز سے ازل سے واقف ہے، جس نے کائنات کو تخلیق کیا، بس ایک ذات وہی بچتی ہے جو محمد مصطفیٰ کی تعریف کی حقیقت کو جانتی ہے۔ سبحان میں نے ابتدا میں قرآن حکیم کے 3 لفظ پڑھے ہیں، محمد رسول اللہ، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، صرف 3 الفاظ کا سہارا دے رہا ہوں۔ اب آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ صدیاں بیت گئی، لوگ اس نبی کی تعریف کرتے آئے اور اس نبی کی تعریف آج کے دن تک ہو رہی ہے، اور تا عبدالآباد اس نبی کی تعریف ہوتی رہے گی۔ اب رب نے اتنی مخلوق بنائی ہے، وہ سب تعریف کرتے چلے آ رہے ہیں، کبھی تو کسی مقام پر جا کر تعریف کا حق ادا ہوگا۔ لیکن نبی کائنات نے ایک اصول زمانے کو عطا فرما دیا کہ اگرچہ جبریل بھی میری تعریف کرنے والا ہے، اسرائیل بھی میری ہی تعریف کرنے والا ہے، میکائیل بھی میری ہی نعت پڑھنے والا ہے، اسرافیل بھی مجھ پر ہی درود بھیجنے والا ہے، رب کے سارے فرشتے ہی میری تعریف کرنے والے ہیں۔ اور آئیے ذرا انداز پروردگار عالم اللہ کی تعریف کو کہاں تک پھیلایا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، سونا جو شے میرا ذکر کرے گی، میں اس کا ذکر تب قبول کروں گا اگر وہ خدا خدا کے ساتھ مصطفیٰ مصطفیٰ کا ترانہ گائے گی۔ کائنات کی ہر شے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، جو زمین و آسمانوں میں ہے سب میری تعریف کرتے ہیں۔ اب توجہ کیجئے، جو اللہ کی تعریف کرتے ہیں، بڑی اہم بات ہے۔ زمین و آسمانوں میں یسبح للہ ما فی السماوات، جو تحمید کرتے ہیں، جو اللہ کی حمد کرتے ہیں، جو اللہ کی ثنا بیان کرتے ہیں، جو رب کی تعریف بیان کرتے ہیں، رب کائنات کی تعریف بیان کرنے والوں میں آسمانوں والے بھی ہیں، زمین والے بھی ہیں، قطرہ قطرہ خدا کی یاد میں رطب اللسان ہے، ذرہ ذرہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، لیکن رب کی اپنے محبوب سے محبت کا انداز کو دیکھیے۔ رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے، لوگوں غور سے سن لو، میں تب تک حمد خدا نہیں سنتا جب تک ساتھ کوئی نعت مصطفیٰ نہیں پڑھتا۔ بلند آواز سے آپ آواز کو سن رہے ہیں کہ جس طرح میں بیٹھا ہوں میری آواز بھی میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، لیکن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے جہاں وجدان کھلتا ہے، جہاں تخیل کھلتا ہے، جہاں سینہ کھلتا ہے، اسی کریم کے ذکر سے یہ گلا بھی کھل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھا رب کا انداز محبت،
وہ اپنے رب اپنے محبوب کو کتنا چاہنے والا ہے. اللہ نے واضح طور پر اعلان کر دیا کہ جہاں میرا ذکر ہوگا ساتھ میں تمہارا ذکر ہوگا. اور یہ اصول یاد رکھے، اگر کوئی محض خدا کا ذکر کرے بڑی خاص بات ہے. اگر کوئی صرف اللہ کا ذاکر ہو، اس کے محبوب کا ذاکر نہ ہو، رب اس کا ذکر قبول نہیں کرتا. رب اسی کا ذکر قبول کرتا ہے جس کی بابت جبریل بھیج کے مصطفیٰ کریم کے سامنے میرے رب کائنات نے یہ پیغام پہنچایا کہ میرے حبیب سے جا کے کہہ دے کہ سونا جو تیرا ذکر کرے گا وہ میرا ذکر کرے گا، جو میرا ذکر کرے گا وہ تیرا ذکر کرے گا. مولا وجہ کیا ہے؟ رب کریم نے فرمایا جبریل میرے پیارے سے جا کے کہہ دینا کہ میں نے اپنے ذکر کو محمد کے ذکر سے جوڑ دیا ہے. تکبیر ارے رسالت سبحان اللہ. یہ ہے انداز محبت خالق ہر الفت و چاہے. یہ میرے رب کا انداز محبت ہے. صاحبان غور کیجئے. اب کائنات کی ہر شے حضور کا ذکر کر رہی ہے. میں نے یہ بات آپ کو پہلے بھی سنائی ہے، چونکہ پروگرام لایا جا رہا ہے. اس وائے سے، اس وسیلے سے میں اس پیغام کو اور آگے پہنچانا چاہتا ہوں. کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو رب کا ذکر نہیں کر رہی. اب رب نے مشروط کر دیا، سونا جہاں میرا ذکر وہاں تیرا ذکر. جہاں میرا ذکر وہاں تیرا ذکر. اور جب رب نے نبی کے ذکر کی بات کی تو چونکہ خدا کا ذکر بھی بلند ہے، رب نے یہ نہیں کہا کہ میرا ذکر 10 فٹ اوپر رہے گا، تیرا ذکر 10 فٹ نیچے رہے گا. کہا پیمانے والوں، ناپنے والوں، پیمائشیں کرنے والوں، تم حد کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے. کیوں کہ میں وہ ذات ہوں کہ میرا ذکر بھی بلند ہے اور یار کو راضی رکھنے کے لیے یار کا بھی بلند ہے. سبحان ربی العالی، سبحان ربی العظیم. اس کا ذکر عظیم بھی ہے، اس کا ذکر اعلیٰ بھی ہے. اور وہی اعلیٰ اپنے محبوب کے ذکر کو اعلیٰ کر رہا ہے. سبحان اللہ. کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے. مقصود یہ نہیں تھا کہ دنیا میری بات سنے کہ میں نے محبوب کے ذکر کو بلند کیا ہے اور دنیا اس بات سے راضی ہو جائے. رب کی یاری ہے آمنہ کے لال سے. رب کائنات کی تمام محبتوں کا مرکز مہد سجدہ آمنہ میں کھلنے والا یہ حسین ترین پھول ہے. رب کائنات نے اعلان فرما دیا، سونا میں نے تیرا ذکر بلند کیا ہے. اس لیے نہیں کیا کہ اس بات سے لوگ راضی ہوں گے. حبیب میں نے تو تجھے راضی کرنے کے لیے تیرا ذکر کیا. سبحان اللہ. رب ذکر میں بھی مصطفیٰ کو راضی کر رہا ہے. یہ ایک جبلت ہے، یہ ایک نفسیات ہے. آپ تشریف فرما ہیں، بیٹھے ہیں.
آپ کا کوئی دوست آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ یار میں ایک ایسی محفل میں گیا، ایک ایسے ماحول میں گیا جہاں سارے لوگ بڑے جینیس تھے، ہائیلی کوالیفائڈ تھے، اخلاق یافتہ تھے، پڑھے لکھے تھے، اور ان اعلیٰ لوگوں کی محفل میں جب میں جا کے بیٹھا تو ان لوگوں نے تیرا ذکر کیا۔ آپ اس بات کو سن کر راضی ہوں گے کہ یار اتنے اچھے لوگوں کی مجلس میں میرا ذکر ہو رہا ہے، اور میرا ذکر کرنے والے اخلاق یافتہ بھی تھے، تعلیم یافتہ بھی تھے، ایجوکیٹڈ بھی تھے، مہذب بھی تھے۔ گویا یہ آپ کی نفسیات ہے کہ کوئی اچھا آپ کا ذکر کرے، آپ کو اچھا لگتا ہے۔ رب سے بڑھ کر کون اچھا ہے؟ اور رب کہتا ہے حبیبا میں اپنی تنہائی میں بھی تیرا ہی ذکر کرتا ہوں، اور فرشتوں کی محفل میں بھی تیرا ہی ذکر کرتا ہے۔ کیا شان ہے ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ صاحبان توجہ کیجئے، رب نبی کا ذکر بلند کرنے والا ہے، اس میں ہمیں شک نہیں، ہر کلمہ پڑھنے والے کو اس بات میں شک نہیں۔ میرا خدا خود میرے نبی کی خوشی کے لیے ذکر بلند کرنے والا ہے۔ اچھا، اب جب رب ذکر بلند کرنے والا ہے، دیکھیے میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، اور یہاں بیٹھے بیٹھے میں اپنا ہاتھ بلند کرتا ہوں، سمجھا گئے؟ میرا باقی دھڑ، میرا باقی وجود نیچے، میرا ہاتھ بلند ہے۔ آپ کہیں گے آپ تو ہمارے برابر ہیں، میں کھڑا ہو جاتا ہوں، ہاتھ بلند کرتا ہوں، اب میرا دھڑ بھی بلند ہے، میرا ہاتھ بھی بلند ہے، آپ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، میں چھت پہ چلا جاتا ہوں، کسی ٹاور پہ چلا جاتا ہوں، گویا آپ میری برابری کرنے کے لیے جس بلندی پر جائے میں اس سے بھی بلند ہو جاتا ہوں، اور ہاتھ میں اوپر کرتا ہوں۔ ایک مقام ایسا ہوتا ہے کہ آپ میں سے کسی کی سکت نہیں رہتی کہ میرے جیسی بلندی تک پہنچ سکے، میرے پاس قوت، طاقت یا وسیلہ ایسا ہے، اب میں بھی بلند ہوں، میرا ہاتھ بھی بلند ہے۔ بلا مثال و تشبیہ میں سمجھانا چاہتا ہوں رب کتنا بلند ہے جس نے محمد کا ذکر بلند کیا۔ اس بلند نے بلند کیا ہے۔ اچھا پھر سمجھاتا ہوں ذرا دوسرے انداز سے۔ یہ میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ میرے ہاتھ کی حرکت دیکھیے، کیا یہ ہاتھ میرا بلند ہے؟ بولیے، میرا ہاتھ بلند نہیں۔ میرا ہاتھ کب بلند ہوگا؟ اب میرا ہاتھ بلند ہے نہیں، اب میرا ہاتھ بلند ہے۔ گویا سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ بلند تب ہوگا جب مجھ سے بھی اوپر۔ سبحان اللہ۔ اس سے آگے بیریئر ہے، اس سے آگے سپیڈ بریکر ہے، اس سے آگے اگلا جملہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن سمجھ آ گئی ہے کہ وہ جو آلہ ہے
وہ جو افضل ہے، وہ جو بلند تر ہے، بلند ترین ہے، وہ جو سب سے اونچا عرفہ ہے، جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بلند کیا ہے، اگر یہ دیکھنا ہو کہ اللہ نے جملہ دے رہا ہوں حضرت کرما والا کے قدموں کے طفیل اپنے پیر و مرشد حضرت عنایت کی نظر عنایت کا صدقہ جملہ دے رہا ہوں، اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ نے محمد کریم کا ذکر کتنا بلند کیا ہے، پہلے یہ بتائے کہ اللہ کتنا بلند ہے، اور یہ اگر جان جائے کہ اللہ کتنا بلند ہے، اس کے بعد مصطفیٰ کے ذکر کو بلندی کی بات کرے وہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حضرت کرما والے زندہ باد، کرما والے زندہ باد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ توفیق پاک زبانوں کو ہوتی ہے، کہیے سبحان اللہ۔ جانتے ہیں کہ ہر کلمہ، ہر لفظ، ہر جملہ بولنا انسان کے بس میں ہوتا ہے، لیکن پاک کلمات اسی کی زبان سے جاری ہوتے ہیں جس پر اللہ کی پاک نگاہ پڑ رہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، ارے توفیق خدا جب ہم مانتے ہیں اس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، تو اس پاک محفل میں اسی کی مرضی کے تحت پاک لوگوں کی پاک زبان کھلتی ہے اور وہ بے اختیار کیا اٹھتے ہیں سبحان اللہ، اور کچھ بھی نہ کہے، بس یہی کہیں واہ واہ محمد سبحان اللہ۔ اس سے بڑی نعت کیا ہوگی، اس سے بڑی تقریر کیا ہوگی، اس سے بڑی تعریف کیا ہوگی۔ بات کو کلوز کرتا ہوں، سمیٹتا ہوں۔ ہماری محفل تھوڑا سا اس وجہ سے آگے چلی گئی چونکہ یہ باقاعدہ اس پلیٹ فارم پر پہلی محفل تھی، اور دوست احباب تھوڑا سا کل سے انشاءاللہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد 7:45 بجے محفل شروع ہو جائے گی، اور کل کی محفل میلاد مزمل صاحب، تجمل صاحب، ان کے گھر کو نورن علی نور بنانے کے لیے ہوگی۔ مل پور جامعہ غوثیہ مسجد، اس کے بالکل قریب گھر ہے ان کا، مزمل صاحب، تجمل صاحب، وہاں بر وقت آئے۔ ہماری کوشش ہے 9 بجے محفل ختم ہو جائے، لیکن ابھی 9:45 کے قریب وقت ہو گیا۔ اس کی میں بھی معذرت چاہتا ہوں، آپ بھی معذرت چاہیں۔ کیوں کہ تھوڑا سا مسئلہ نہیں پتہ، روزانہ کی بیس پہ ہوگی نا محفلیں، تو وقت اگر مقرر کرنے کے اتنے وقت میں ہم نے محفل ختم کرنی ہے تو ایک تسلسل برقرار رہے گا، وگرنہ وہ بات بھی حقیقت ہے کہ آتے ہیں وہی جن کو سبحان اللہ، ذکر مصطفیٰ کی رفعت، حضور کے ذکر کی بلندی۔ رب کائنات نے بتایا لوگو میں ہوں ذات لا محدود، اور جب میں نے ذکر یار بلند کیا ہے تو لا محدود جب بلند کرنے والا ہو تو ذکر بھی لا محدود ہی بلند کر دے گا۔ سبحان اللہ، توجہ کیجیے، اب رب ہی حقیقت مصطفیٰ کو جانتا ہے۔ اس بات کا اظہار آمنہ طیبہ طاہرہ کے لال خود نبی کریم نے کیا۔ کس کے ساتھ یہ خاص بات کی حضور نے؟ وہ جو بڑا خاص تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ جو بڑا خاص تھا، ہم راز تھا، ہمیں وقت ساتھ رہنے والا تھا، شب و دن کا ساتھی تھا، وہ جو غار کا ساتھی تھا، وہ جو مزار کا ساتھی تھا، وہ جو ہجرت کا ساتھی تھا، جس کا گزارا رخ مصطفیٰ کے بغیر ہوتا ہی نہیں تھا، وہ جس کے نام کے جھنڈے رب کائنات نے آسمانوں پر گاڑے ہوئے ہیں، وہ کہ جس کے لباس کی نقل
जिब्राइल उतार के उस जैसा लिबास पहन के आ जाता है। हजरत सिद्दीक़ अकबर बचपन के साथी हैं, लड़कपन के दोस्त हैं, नौजवानी के दोस्त हैं, जवानी के दोस्त हैं, आखिर तक भी भाई है। उस सिद्दीक़ को जो हम वक्त हर वक्त नबी पाक के साथ रहने वाले थे, उस खास से मेरे खास नबी ने ये खास बात की और इरशाद फरमाया, ऐ सिद्दीक़ तू हम वक्त हर वक्त मेरे साथ रहता है, कहीं ये ख्याल न कर लेना कि मैं मोहम्मद को जान गया हूँ। ना 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 ना, ये कहीं ये ख्याल न कर लेना कि मैं इनकी अजमत जान गया हूँ, इनकी रिफत जान गया हूँ, इनका मर्तबा जान गया हूँ, इनकी शान जान गया हूँ, इनका मुकाम जान गया हूँ और इनकी हकीकत जान गया हूँ। मेरे करीम ने इरशाद फरमाया, सिद्दीक़ तू भी सुन ले, हर वक्त मेरे साथ रहने वाले, ये पैगाम खास तेरे लिए है। सुन ले कि मेरी हकीकत को मेरे खुदा के अलावा कायनात में कोई जानता ही नहीं है। अब बात खत्म करने लगा हूं, मगर ना वक्त की मुहार अगर ढीली की जाए तो बात यहां से शुरू होती है। और वो बात ये है कि उस हकीकत जानने वाले ने, उस जिक्र के बुलंद करने वाले ने जब महबूब को नाम दिया तो नाम दिया मोहम्मद, और लफ्ज मोहम्मद का माना है सबसे ज्यादा तारीफ किया गया। ये नाम आसमानों के मालिक ने अता किया। तो वो जो कीजिए रखता है, नाम रखता है, या फूफी कहती है इन्हें नाम मैं रखूंगी, खाला कहती है बड़े मान से नाम मैं रखूंगी, चचा कहता है, चची कहती है, कोई प्यारा कह देता है ये नाम मैं रखूंगा इसका। रब ने कहा नहीं, ये जो आया इसका नाम मैं रखूंगा। रब ने नाम रखा मोहम्मद, कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बहुत बड़ी नात है, कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मोहम्मद का माना है सबसे ज्यादा तारीफ किया गया। नाम रखने वाला वो। कुरान हकीम में 4 मुकामात पर ये नाम आया है मोहम्मद, मोहम्मद। मौला 4 मर्तबा कुरान में तूने नामे मोहम्मद जिब्रील के जरिए भेजा। वजह क्या है? फरमाया ये सबसे ज्यादा तारीफों वाला है, और 4 वजह से इसलिए भेजा है कि 4 दांगे आलम में मोहम्मद मोहम्मद हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर समत में मेरे यार की अजमत का झंडा लहराए। अल्लाह अकबर हमदन कसीरा। साहिबान, जब रब ने कहा कि इनकी हकीकत को मैं जानता हूं, नबी ने भी कह दिया कि मेरी हकीकत को खुदा जानता है, और खुदा ने जब नाम रखा है तो नाम में ही कायनात की सारी तारीफें इकट्ठी करके, क्योंकि मोहम्मद का माना है सबसे ज्यादा तारीफ किया गया। रब ने सारी तारीफें इकट्ठी करके जिस शख्सियत को नाम देना चाहा वो हमना का लाल था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी पे आज की महफिल पाक का इख्तिताम करते हैं, वगरना तारीफ मुस्तफा होती रही, हो रही है और बोलिए होती रहेगी। किसी ने एक आलिम दीन से सवाल किया, आलिम दीन भी हमारे इलाके का बहुत बड़ा चमकता हुआ सूरज, चमक तुमसे पाते हैं सब पाने वाले, उनमें से एक फर्द पीर से जमात अली शाह ताजदारे अलीपुर शरीफ तशरीफ फरमा थे, मुरीदों को वाज कर रहे थे। फरमाने लगे अल्लाह ने
قرآن کی ہر آیت محمد مصطفیٰ کی نعت بنائی ہوئی ہے۔ ایک مریدوں کا کام ہوتا ہے پوچھنا، سر نیچا کر کے بیٹھنا کام نہیں ہے، سیکھنا یہ مرید کا حق ہے، اور سکھانا یہ پیر کا حق ہے۔ ہم نے یہ طریقہ ادھر ادھر کے بازاری آستانوں سے نہیں سیکھا، ہم نے یہ طریقہ اپنے پیر و مرشد سے سیکھا ہے کہ ہمارا پیر و مرشد جب بھی بولا ہے، کلام کیا ہے، منبر و محراب میں بیٹھ کے کلام کیا ہے۔ اصل کام پیروں کا یہ ہے، ہاتھ چموانا کام نہیں ہے، جوتے سیدھے کروانا کام نہیں ہے۔ یہ پیری مریدی محض اس لیے ہے کہ طالب کو دین کی خبر ہو جائے، دین کا علم ہو جائے، اور جو وہ سیکھے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اور یاد رکھو، سچا مرید بھی وہی ہوتا ہے جو پیر سے جو سیکھتا ہے اس پر عمل کرتا ہے۔ صاحبان، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ذکر پاک، حضرت پیر سید جماعت علی، آپ نے کہا کہ ہر آیت میں نبی کی بولیے نعت ہے۔ مرید ہاتھ کھڑا کرتا ہے، کہتا ہے پیر و مرشد میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پوچھ، کیا پوچھتا ہے؟ کہنے لگا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اس میں نبی کی نعت کیا ہے؟ یہ تو سراسر موت کی بات ہے۔ آپ مسکرائے اور ارشاد فرمانے لگے بھلے مانس، یہ کوئی چھوٹی نعت ہے، یہ تو بہت بڑی نعت ہے۔ جب کل نفوس کو موت آ لے گی اور کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، اس وقت بھی خدا محمد کا ذکر کرتا رہے۔ بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ تو میں اختتام کرتا ہوں کہ زندگیاں ختم ہوئی، امام محمد رضا آئے، 1000 سے زائد کتابیں لکھی، زندگی ختم ہو گئی۔ سیدنا مہر علی آئے، علم و عرفان پھیلاتے رہے، عشق مصطفیٰ کی روشنی جگ میں بانٹتے رہے، زندگی ختم ہو گئی۔ خواجہ معین الدین آئے، تبلیغ کرتے رہے، دین مصطفی پھیلاتے رہے، زندگی ختم ہو گئی۔ علی حجویری آئے، محمد کریم کی تعریف زمانے کو سناتے رہے، زندگی ختم ہو گئی۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے۔ یا رسول اللہ، آپ کی تعریف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ سلام پڑھا جائے گا، کلام شریف، فاتحہ ہوگی، اس کے بعد دعائے خیر ہوگی۔